السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ جیسا کہ ان آیات کے اندر مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو شروع کرنے سے پہلے آپ کچھ بیسک ہسٹوریکل فیکٹس کو سمجھ لیں کہ اب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تھی۔ ہیکل کے اندر جو راہب تھے، جیوز ہیڈ پریسٹ، ان کی لسٹفل آئیز کو اب وہ بھانپ چکی تھی، اس کے اندرونی ماحول کو وہ دیکھ کے اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ چیز آپ کے سامنے رہنی چاہیے تاکہ بات کو آپ سمجھ سکیں کہ یہ اتنا بڑا جو مریم علیہ السلام کا قرآن کے اندر ذکر ہے، ان کی اتنے بڑے جو انہوں نے کام کیا، تو وہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ بہت بڑا تھا۔ ان کا جو ہیکل کی شریعت کے خلاف کھڑے ہونا، اس وقت ہیکل میں جو خواتین آتی تھیں انہیں ساری زندگی وہاں گزارنی ہوتی تھی، تو وہ باہر نکل کر شادی نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ چیزیں آپ نے پہلے سے ذہن میں رکھنی ہے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اب اندر کیا ہو رہا تھا؟ بظاہر تو وہ پارسا بنے ہوئے تھے، بڑے نیک پرہیزگار، ساری زندگی وہ ہیکل کی نظر انہوں نے کی ہوئی تھی، لیکن اندر ظاہر ایک فطری یہ جو تقاضا ہوتا ہے، بیالوجیکل نیڈز ہوتی ہے انسان کی، اسی لیے قرآن نے انسان کو نکاح کا حکم دیا ہے، ایک لافلی رشتہ بنانے کا عورت اور مرد کا۔ تو انہوں نے وہ چیزیں ختم کر کے وہ ساری چیزیں ہیکل کے اندر کر لی۔ وہاں پر جب اس کے ماحول کو دیکھا کہ ہیکل کے قانون کے مطابق کنواری راہبات صرف ہیکل کے اندر رہ کر پجاریوں سے شادی کر سکتی تھیں، ہیکل سے باہر نہیں، تو وہ ہیکل کے مذہبی قانون اور ماحول سے بیزار ہو گئیں۔ انہیں اپنے مستقبل کے متعلق طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہو گئیں، وہ کشمکش میں پڑ گئیں۔ انہیں تسلی دی گئی کہ وہ ہیکل سے آزاد ہو کر پاکیزہ گھریلو زندگی بسر کرے گی اور بلند مقام پائے گی۔ اب یہ تسلی زکریا علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، قرآن کے اندر ملائکہ کا بھی ہے، اور وہاں پر ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ ملائکہ اللہ کی قوتیں ہیں، ہم ان کے متعلق نہیں جانتے۔ دیکھیں، جیسے ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی، اس کی کیا نیچر ہوتی تھی، کیا کیفیت ہوتی تھی، کیا حیت ہوتی تھی، ہم نہیں جان سکتے۔ قرآن کریم نے خود بتایا کہ انسانی عقل اس کو معلوم نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو ملائکہ ہیں، جو اللہ کے عالم الامر کے ملائکہ ہیں، ان کی کس طرح سے معاملات ہیں ہم نہیں جان سکتے ان کی حقیقت کو۔ ہاں، ہم اپنی یہ جو عالم الخلق ہے اس کے ملائکہ کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان سے ہم کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے عالم الامر کے ملائکہ ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس طرح کہ ہم وحی کو نہیں سمجھ سکتے، وحی کا نزول نہیں سمجھ سکتے، یہ کیسے انبیاء کے قلب کے اوپر نازل ہوتی تھی، یہ ہم نہیں جان سکتے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ہم جان لیں تو ایک انفارمیشن ہے نا، اصل میں تو وحی کا مقصد یہ ہے کہ جو قوانین ضابطے دیے ہوئے ہیں انسانوں کی فلاح کے لیے، انسان ان کو سمجھے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ تو یہ ہے، وہ آتی کیسے تھی اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے ہم آیت کو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب ملائکہ نے کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے۔ یہ ایکچولی یہ جو چن لیا ہے اور پاک کیا ہے، یہ جو دو الفاظ ہیں، یہاں پر مریم علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم چنی جا چکی ہو، منتخب ہو چکی ہو۔ اللہ کا جو پروگرام، جو مشیت ہے، جو تم سے اس نے کام لینا ہے، تم اس کے لیے چنی جا چکی ہو، یہ ہے اس کا معنی۔ وطہرکی، یہ پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی نہیں، وہ تو ہر انسان رکھتا ہے، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کا ہو۔ قرآن کریم جب
طہارہ کی یعنی طہارت کی بات کرتا ہے تو وہ جسمانی طہارت اس کے اندر آ ہی جاتی ہے، وہ تو سب انسانوں کو پتہ ہے، لیکن ایکچولی وہ مائنڈ کی پیوریفیکیشن کی بات کرتا ہے کہ دماغ کے اندر جو بھی انسانی مذاہب، ان کے مسالک، ان کی شریعتیں، ان کی فقہیں، ان کی روایات، ان کے مذہبی قوانین، ان کو ذہن سے نکالنا ہے، تو تب یہ مائنڈ پاک ہوگا، تب قلب و نظر کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے۔ اب چونکہ وہ تو ایک ریچولز کی زندگی گزار رہی تھی نا، اب ریچولز کو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ معبد کے اندر، ہیکل کے اندر کس قسم کی یہ چیزیں کر رہے ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں۔ وہ جو ورجن ننز تھیں ان کے اوپر ان کی لسٹ فل آئیز، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی تھی، تو اس سے وہ جب بیزار ہوئیں، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے اندر ایک پختہ ارادہ کیا ہوگا کہ میں یہاں سے نکلوں کسی طریقہ سے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی عصمت اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کروں، تو یہ چیزیں ان کے اندر تھی۔ تو اس سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یا اس کے ملائکہ نے ان کو ان الفاظ کے ذریعے سے ایک تسلی دی، اطمینان دیا۔ جیسے کوئی کام آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا، یا اس کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیسے، اس کا انیشیٹو سٹیپ کیسے لوں، تو اب اس کے لیے ایک ہمت چاہیے۔ وہ جو اس نے ارادہ عزم کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک تسلی اور اطمینان چاہیے، تو وہ دی جا رہی ہے یہاں پر ان کو، تاکہ وہ انیشیٹو سٹیپ لے سکیں، کیونکہ انیشیٹو لینا بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر مذہب کے اندر انسان ہو، ریچول ہو، اور وہ چھوڑ کے صحیح چیز کے اوپر آئے، اللہ کے قوانین کے اوپر، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو آج بھی بہت مشکل ہے، اس وقت تو بڑا جبر کا دور تھا، یہودی شریعت وہ تو غالب تھی، کوئی اس کے خلاف کچھ کرتا تھا تو وہ اس کو مصلوب کر دیتے تھے، سولی پہ لٹکا دیتے تھے، صلیب کے اوپر لٹکا کے وہ کیل اور میخیں گاڑ دیتے تھے، اور پھر یہ کرتے تھے کہ اس کے دل میں بھی سوراخ کر دیتے تھے کیل گاڑ کے، اور وہ خون نکلتا رہتا تھا اور ان کی موت ہو جاتی تھی۔ اس برے انداز سے، اس عبرت ناک انداز سے وہ موت دیتے تھے تاکہ کوئی ان کی شریعت کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں بھی تھیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں مریم۔ پھر وہ ایک اکیلی عورت پورے ہیکل، اس کے مذہبی قانون سے، پوری یہودی شریعت کے ساتھ وہ ٹکر لینے جا رہی تھی، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور پھر یہ بھی تھی کہ مکمل طور پر ظاہر ہے ان کے پاس پورا دین تو نہیں آیا تھا، ابھی تو وہ اسی طرح زندگی گزار رہی تھی پاکیزگی کے ساتھ، لیکن اس کے اندر وہ بھی تھی، رہبانیت تھی، تو اکیلا پن، اور اس کے اندر وہ چیزیں جس طرح کہ انہوں نے شریعت بنائی ہوئی تھی لوگوں کے لیے، تو اب اس سے وہ باہر نکلنا چاہتی تھی۔ یہ بہت مشکل کام تھا، اس لیے یہاں پر ان کو ملائکہ کے ذریعے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر لیا ہے۔ تو پاک کرنے سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تیرے ذہن کے اندر جو صحیح پاکیزہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، اس انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت، یہ جو مذہبی پیشواؤں کی شریعت ہے جو سراسر ظلم پر مبنی ہے، جو جس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ عورتوں کی عصمت کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، ہیکل کے اندر بظاہر وہ پارسا اور مقدس بنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، وہ اس طرح سے باتیں نہیں کرتا، یہ کوئی ہسٹوریکل بک نہیں ہے، یہ تعلیم کی بک ہے، یہ ایجوکیشنل ایک پروسیس ہے، تو اس کو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے اس کا انداز ایسا ہے، انتہائی مہذب، انتہائی شائستہ، جس کو آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو اس طرح سے اس کا انداز ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ تجھے منتخب کر لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے، یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور اس کے بعد وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے دنیا کی عورتوں پر منتخب کیا ہے، یعنی اس قدر ان کی یہ ایک مقام بتایا جا رہا ہے مریم علیہ السلام کا کہ تجھے جو اس دور کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ
انہیں مقام دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے تجھے چن لیا ہے، تجھے منتخب کر لیا، اور کس لیے؟ تاکہ تو اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہو جا، اس کی اقامت کے لیے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اور وہ کیسے قائم ہوگی؟ کہ جب تو یہ جو ہیکل ہے اس کے مذہبی قوانین کو چھوڑے گی، اس کے قوانین کے خلاف کھڑی ہو جائے گی ڈٹ کے، تو یہ ہے اس کے اندر یہ چیز آ رہی ہے۔ تجھے دنیا کی عورتوں پر منتخب کیا ہے تاکہ تو اللہ کے دین کو غالب کرے۔ اور اس وقت کیا چیز تھی کہ جو ہیکل کے اندر انسانوں کے ساتھ مذہب کے نام کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ اور وہاں پر تو بیسک چیز تو پھر باقی تو جو بھی ان کی شریعت تھی، لیکن اس کے اندر جو خواتین کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے ہیکل کے اندر، یہ اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اس لیے ان کو اتنا مقام دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر تو پھر کشمکش بہت زیادہ پیدا ہو گئی کہ وہ پوری کی پوری جب ان کے ہیکل کے خلاف کھڑی ہوئی، ان کی شریعت کے خلاف کھڑی ہوئی، تو پھر اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مریم علیہ السلام کو کتنی مشکلات، مصائب اور قربانیوں سے گزرنا پڑا۔ تو یہ آیت بڑی قابل غور ہے۔ اس میں آپ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جب آپ ان کی روح سے غور کریں گی تو پھر آپ کو مریم علیہ السلام کا وہ مقام بھی سمجھ آ جائے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی اہمیت دی ہے وہ عورتوں کی پاکیزگی، ان کی عصمت اور عفت اور آبرو، اس کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر قرآن کریم نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا مریم علیہ السلام کو۔ تو اس سے پھر آگے پھر یہ چیز کہ ہیکل کا جو قانون تھا وہ پورا کا پورا مذہبی وہ چیلنج ہو گیا صرف ایک خاتون کے کھڑے ہونے سے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ کبھی سوچیں، کبھی وہ موویز دیکھیں جو جیوز کی جو یروشلم میں جس طرح انہوں نے ہیکل بنایا ہوا تھا، کس قدر وہ ان کا مذہبی اقتدار تھا، اور جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا وہ کس طرح سے ان کا حشر کرتے تھے۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام ایک عورت ہو کر کھڑی ہونا ان کا کتنی بڑی بات تھی۔ تو یہ کوئی ایسی نہیں کہ اس کو آپ کوئی معمولی نوعیت کی قربانی نہیں تھی، بہت بڑی قربانی تھی۔ اس وجہ سے ان کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ اور یہ صرف ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ بتانا کہ ایک خاتون بھی ہو، وہ بھی اللہ کے قوانین کے اوپر چاہے تو عمل کر سکتی ہے، چاہے پورا معاشرہ اللہ کے قوانین کے خلاف چل رہا ہو۔ یہ چیز بتائی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ اگر جذبہ ہو، اگر ایمان ہو اندر، اور اپنی عصمت کی حفاظت کا جذبہ ہو، صحیح راستے پر چلنے کی امنگ ہو، ترنگ ہو انسان کے اندر، تو ایک اکیلی خاتون بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے جیسے مریم علیہ السلام نے کیا۔ آج وہ جبر نہیں ہے جو اس دور کے اندر جبر تھا، آج وہ نہیں ہے۔ مذہبی جبر سیاسی جبر سے بھی بڑا جبر ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان کا مذہبی جبر تھا جیوز کا، تو ان کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوگی۔ آج تو اتنا بڑا مذہبی جبر نہیں ہے۔ تو آج ہمارے خواتین کے لیے یہ لیسن ہے کہ وہ اپنی عصمت، اپنی آبرو کے لیے اور صحیح جو اللہ کے قوانین اور ضابطے ہیں ان کے اوپر ڈٹ جانے کے لیے وہ کمر بستہ ہو جائیں، وہ کھڑی ہو جائیں اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ یہ چیز ہے اس آیت کے اندر۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔